بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جلیل خان کراچی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آج سینٹ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جو تقریباً متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا، جو تمام سینیٹرز کی رائے تھی، وہ یہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ مستعفی ہو جائے، جس میں ولید اقبال صاحب تھے، جس میں اون عباس صاحب تھے، سینیٹر مشتاق تھے، طاہر بزنجو صاحب، باقی اور بھی سینیٹر تھے۔ ان متفقہ فیصلہ یہ تھا۔ ایون کہ سینیٹر طاہر بزنجو اور سینیٹر مشتاق احمد نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر جماعت اسلامی نے تو یہاں تک بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی دینی چاہیے۔ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج بیرسٹر علی ظفر نے بڑی زبردست قسم کی نکات سینٹ کے اندر اٹھائے، بڑے مدبرانہ اور دلیلانہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے سارا کا سارا خلاصے کے طور پر ایک پورا کا پورا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے سامنے رکھا، یعنی جلسے جلوسوں کے اوپر کس قسم کی پابندی تھی، پھر اس کے بعد پھر الیکشن کیسے ہوئے، الیکشن کے اندر پھر دھاندلی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد اب کیا ہوا۔ سمبل کے حوالے سے انہوں نے بے نظیر بھٹو کا وہ جو 17 رکنی بینچ پر فیصلہ دیا تھا وہ انہوں نے سامنے رکھا۔ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے، یعنی پاکستان کے ایوان بالا کے اندر آج اس چیز کی گونج تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بے پناہ ناانصافی کی گئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور الیکشن کی صورت میں جس نے زیادتی کی ہے چیف الیکشن کمشنر نے، نہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے بلکہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی آج کی ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ آج ایک اور بڑی کاروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، میں آپ کو اپنی بارہا ویڈیو میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور بڑے دلیر قسم کے جج ہیں اور بڑے کہہ لیجئے کہ دو ٹوک فیصلہ دیتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ دیتے ہیں۔ ان کے فیصلے پہلے بھی کافی سخت ہوتے ہیں، آج کا فیصلہ بھی انتہائی سخت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی جج کو، کسی بھی قاضی کو، قانون نافذ کرنے والے ادارے کو یا کہ انصاف دینے والے شخص کو سخت ہی ہونا چاہیے انصاف دینے کے معاملے میں، یعنی کسی کے ساتھ نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ جسٹس بابر ستار میں سے ایک مثال ہے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کے شہرجار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے، جب ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب گرفتاریاں ہو رہی تھی، ایون کہ گرفتاریاں تو اب بھی ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ 3 MPO کے تحت کسی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو جسٹس بابر ستار نے DC اسلام آباد کو یہ کہا تھا کہ آپ نے کسی کو بھی ایون کہ جو کیس چل رہا تھا وہ شاندانہ گلزار اور شہرجار افریدی کا تھا، تو اس حوالے سے یہ حکم تھا کہ آپ نے 3 MPO کا غلط استعمال کیا ہے اور اسے جو اختیارات کا تجاوز کیا ہے۔ یہ ایک کہہ لیجیے کہ DC صاحب کے خلاف ایک فیصلہ تھا۔ اختیارات کے تجاوز کے حوالے سے جو فیصلہ آنا تھا اس میں DC صاحب کو انہوں نے طلب کر رکھا تھا، کل اس کا فیصلہ ہونا تھا، کل DC صاحب اس حوالے سے پیش نہیں ہوئے تھے۔ آج باقاعدہ DC صاحب کو طلب کر رکھا تھا، آج بھی DC صاحب پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آج جسٹس بابر ستار صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو یہ حکم ہے کہ چاروں صوبوں کے IGs کے ساتھ مل کر اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، یعنی DC اسلام آباد کو باقاعدہ طور پر اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے، نہ صرف وارنٹ گرفتاری جاری کیے بلکہ صرف IG اسلام آباد کو نہیں، یعنی پورے پاکستان کے جو IGs ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ کل صبح 9 بجے اس بندے کو گرفتار کر کے جیسا تیسا لے کر آئیں، ان کو عدالت میں پیش کریں۔ اب اس کے ساتھ اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ جو DC اسلام آباد عرفان نواز میمن، وہ 1-2 دن سے، کیونکہ ان کو بتا دیا تھا، کیونکہ اب جو فیصلہ ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کرنا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ انصاف کے حوالے سے انتہائی سخت ترین جسٹس ہیں، تو فیصلہ آپ کے ظاہر سی بات خلاف ہوگا کیونکہ آپ نے اس قسم کے کام کیے ہیں، یعنی 3 MPO کا غلط آپ نے استعمال کیا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کو بتا دیا گیا تھا، تو وہ موصوف پاکستان سے 1-2 دن پہلے باہر چلے گئے تھے کسی بیرون ملک میں۔
اب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ عمرہ کے لیے، ایون کہ آج ان کے وکیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ خیرپور میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی والدہ نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ ابھی ان کے ساتھ یعنی والدہ کے ساتھ گھر پہ ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی والدہ چلی جائے گی، وہ واپس آ جائیں گے، یعنی ایک قسم کا ایک بہانہ بنائے گا۔ لیکن جسٹس صاحب جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس قسم کے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اس وقت پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اب کل اس حوالے سے کیا ہوگا یہ تو کل ہی پتا چلے گا۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر حضور والے یہ ہے کہ آج ATC عدالت یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت جو لاہور کی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 29 ملزمان جو جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث تھے، یعنی جس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث ہے، ان 29 جو ملزمان ہیں ان کو آج رہا کر دیا گیا، یعنی ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ عائشہ بھٹا صاحبہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جس نے تقریباً 195 دن اس میں گزارے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بڑی اچھی خاتون ہیں، ان کو بھی رہائی مل گئی ہے، ضمانت ان کو مل گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس سے پہلے طیبہ راجہ بڑی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، ان کو رہائی ملی تھی۔ آج صنم جاوید صاحبہ کی حالانکہ ان کی ضمانت ملنی تھی، آج ان کو ضمانت نہیں مل سکی۔ 24 تاریخ کو دوبارہ اس حوالے سے سماعت ہوگی، اب 24 کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ضمانت مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 29 ملزمان جس میں خواتین بھی ہیں، ان کی آج ضمانتیں منظور ہونا ATC کے عدالت میں، اور وہ الزام تھا ان کے اوپر جن کا یعنی یہ ہم ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جس طرح منیب فاروق جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے اوپر بہت کچھ ہونا ہے، تو ہم یہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی ان کی ضمانت ہو جائے گی، ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج حامد میر صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کو جو میسیجز دیے گئے تھے ان میں صرف چیف الیکشن کمشنر کے میسیجز نہیں تھے، یعنی ان کی ہدایات نہیں تھی، کوئی اور شخص جو ان سے بڑا تھا، ایون کہ چیف الیکشن کمشنر خود جو لیاقت ٹٹا صاحب ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آگے والا جو شخص ہے وہ کوئی ہوگا جن کا نام حامد میر صاحب بھی نہیں لے رہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس میسیجز تھے، ہدایات ان کو کوئی اور شخص دے رہا تھا۔ ایون کہ آج بریسٹر گوہر نے بھی جب وہ خان صاحب ملاقات کرنے گئے، ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا، ایک خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں وہ مستعفی ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ سیکیورٹی کیوں دی جائے؟ تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو سکے، تاکہ جو تحقیقات ہیں وہ صاف شفاف ہو سکے۔ لیکن کرے گا کون؟ یہ بھی سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضور والا اگلی خبر جو کہ انتہائی اہم ہے، مہنگائی کے متعلق ہے، غریب عوام کے متعلق ہے۔ آج بجلی میں تقریباً 7 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، نگراں حکومت نے کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نگراں حکومت کو کہا گیا ہوگا حضور والا آپ تو جا رہے ہیں، کم از کم تھوڑا سا بوجھ ہمارے اوپر سے بھی ہٹاتے جائیں، ہم آئیں اور اس کے بعد پہلا کام یہی کریں، یا مناسب نہیں لگے گا تو لہٰذا آپ ہی کرتے جائیں۔ تو انہوں نے 7 روپے بجلی کے پر یونٹ میں اضافہ کیا ہے، جس سے 300 ارب روپے عوام پر مزید بڑھے گا اس کا بوجھ۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر ایک بندہ جس کا نام سیف اوان ہے، وہ مسلم لیگ نون کا بڑا کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو ڈرانا نہیں، حقائق بتانا چاہتا۔ مارچ میں IMF کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اگلی حکومت نیا معاہدہ کرے گی جو 3 سال کا ہوگا۔ یہ معاہدہ عوام کا قیمہ کر دے گا۔ بجلی اور گیس کے بلز 50,000 سے 1 لاکھ روٹین کے ہوں گے۔ مہنگائی ناقابل برداشت ہوگی۔ عمران پروجیکٹ لانے اصلی قوم مجرم ہے۔ وہاں سے کیا بات ہے، یعنی مہنگائی جناب شہباز شریف صاحب کریں گے، اس سے پہلے معاہدہ بھی شہباز شریف صاحب کر گئے تھے، لیکن ان ساری چیزوں کا ذمہ دار عمران خان ہوگا۔ اس حوالے سے میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔